جی ہم مقبوض بلوچستان آج ہفتہ 7 ستمبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پشین CTD نے جعلی مقابلے میں 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ تربت پاکستانی فورسز پر بم حملہ دھماکہ۔ یوب کے علاقہ غریب آباد مسیحی برادری لونی کے قریب ایک بم برآمد ہوا ہے۔ ریاستی ایجنٹ اور موبائل ٹاورز پر حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں BLF۔ گوادر کے نام پر ملنے والے اسکالرشپس کے نام پر سب پنجابیوں کے بچے چائنا دیگر ممالک بھیجے گئے ہیں۔ اسلم رئیسانی۔ بلوچستان فائرنگ دیگر واقعات میں خاتون سمیت 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ جعفر آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے احمد خان ڈومکی نامی شخص نے الزام عائد کیا ہے کہ جعفر آباد اور صوبت پور کے سرحدی علاقے میں ہماری زرعی زمین ہے، جہاں پر گل محمد ڈومکی نامی ایک پولیس اہلکار نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کوہلو میں سیلاب متاثرین نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کرپشن چھپانے کی خاطر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کی جانب سے سیلاب زدگاں کے لیے بھیجا گیا امدادی سامان ان تک پہنچنے کے بجائے ڈسٹرکٹ پریس کے صحافیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جعلی کارروائی میں 5 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ CTD نے پشین کے علاقہ سرخا مہاجر کیمپ کے قریب جعلی مقابلے میں احمد عرف علی ساکن بولدک افغانستان، احسان اللہ عرف متوکل ساکن پشین، سمیع اللہ ساکن پشین اور ان کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو غلط ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ CTD نے پہلے سے زیر حراست افراد کو جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے، جبکہ CTD کا دعویٰ ہے کہ مقابلے میں مارے گئے ہیں۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت میں پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ جا رہا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے پاکستانی فورسز کے چیک پوسٹ پر دستی بم پھینکا، جو چیک پوسٹ کے اندر گر کر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ ذرائع کے مطابق فورسز کو نقصانات کا سامنا رہا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر بحرام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے 3 مختلف حملوں میں 3 مختلف مقامات پر ریاستی ایجنٹ اور 2 موبائل ٹاوروں کو فائرنگ کرنے کے بعد مشنریز کو نظر آتش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 5 ستمبر بروز جمعرات بوقت 8 بجے خضار ظہری کے منشا راضی کے مقام پر ریاستی ایجنٹ ندیم ولد علی محمد کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کی زد میں آنے سے ریاستی ایجنٹ شدید زخمی ہوا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مذکور شخص ریاستی اہلکار ہے، جو شہید نور الحق عرف بارک ولد ظاہر احمد اور شہید ضیاء الرحمان عرف دلجان ولد عبدالرسول کی شہادت میں ملوث ہے۔ مذکور ایجنٹ 19 فروری 2018 کو ظہری تراسانی کے مقام پر اپنے ساتھیوں ظفر تراسانی، حفیظ تراسانی اور ماسٹر ثناء اللہ تراسانی کے ہمراہ پاکستانی فوج کے ساتھ شریک تھا۔ بحرام بلوچ نے کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، جنہوں نے 19 فروری 2018 کو ظہری کے مقام پر پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بلوچ سرمچاروں کو شہید کیا تھا۔ جلد ہی تمام ملزمان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور کارروائی میں سرمچاروں نے 3 ستمبر بوقت شب 8 بجے بارکان بغاؤ کے علاقہ بکھرانی میں یوفون ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تیسری کارروائی میں سرمچاروں نے 4 ستمبر شام 5 بجے موسیٰ خیل کے علاقہ کنگری میں ٹیلی نار ٹاور کو دھماکے سے تباہ کرنے کے بعد مشینریز کو نظر آتش اور فائرنگ میں ناکارہ کر دیا ہے۔ چیف آف سرامان بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایک دور تھا کہا جاتا تھا بلوچ عوام سرداروں کے غلام ہیں اور سردار تعلیم کے خلاف ہیں۔ آج بلوچ طلبہ کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے تعلیمی اداروں سے جبری لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں کون تعلیم کے خلاف ہے؟ اسلم رئیسانی نے کہا کہ گوادر پروجیکٹ کے نام پر 7,000 طلبہ کو چین بھیجا گیا، ان میں 200 طلبہ شامل ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے اسکالرشپس کے نام پر سب پنجابیوں کے بچے چائنا دیگر ممالک بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے بلوچ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں باپ نے غیرت کے نام پر اپنی بیٹی اور اس کے مبینہ آشنا کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ کوئٹہ مشرقی بائی پاس پر واقع ایک
مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجگور کے علاقہ گوارگو سے دلبود ولدنو کا آب سکنیگچ نامی شخص کی گولیوں سے چھلنی نعش ملی ہے۔ لیویز کے مطابق مقتول کو 4 گولیاں سر اور سینے میں لگی ہیں۔ تحصیل واڈا اور نال کے درمیانی علاقہ جوئے نورا میں موٹر سائیکل سے گر کر مستری خدا بخش لانگا نامی شخص جان کی بازی ہار گیا۔